اور جس میں نے کہا تھا کہ ابھی تو انڈیا جب اکثر ٹک ٹکی کھیلنا شروع کرے گا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیے وہ آ گئے ہیں کرنے پہ، اور آپ وائلیشن آپ کر رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. روز خبر نہ ہی بھی آتی تو آ جاتی نا، آج 2 بندے مر گئے، 3 بندے مر گئے، آج ہمارے سویلین مار دیے. ہو سکتا ہے بندے ہی آپ کے فوجی مرتے ہیں، ہم سویلین کو مروا دیں. انفارچونیٹلی آپ کے بارڈرز پہ صورتحال بہت خراب ہے. انڈیا نے جو ابھی ان 3-4 فرنٹس پہ نہیں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ نے حملہ کر دیا، چاہے امریکہ کے کہنے پہ، چاہے اسرائیل کے کہنے پہ، چاہے کسی کے کہنے پہ بھی کر دیا آپ کے ساتھ، تو آپ کے سب سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایک بریگیڈ ہلانے کے لیے ایک جگہ سے جہاں ہزاروں لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو تو ستیاناش کر دیں گے. اور اتنا سارا خرچہ ورچہ کرنے کے بجائے آپ ادھر ادھر دوستیاں کریے. مطلب میں کیسے مان لوں کہ اگر آپ دوستی کرنی چاہیں گے تو آپ کو چپیڑ لگا دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا یار. نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ. اس ویڈیو کے اندر تھوڑی ریالسٹک بات ہوتی دکھ رہی ہے. اب بھارت اور پاکستان کے بیچ ایل او سی پہ تو ہر وقت گرما گرمی چلی رہتی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر دراصل بات کی گئی ہے کہ آپ کی تو فورسز کئی فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے. جیسے کہ کچھ فورسز آپ کے افغانستان پہ ہوگی، کچھ فورسز آپ کی ایران کے بارڈر پہ ہوگی، اور کچھ فورسز آپ کی بھارت پہ لگی ہوئی ہے. لیکن مان لیجئے کہ اگر آنے والے دنوں میں امریکہ یا پھر اسرائیل کے اکساوے پہ اگر بھارت نے آپ پہ حملہ کر دیا، تو آپ کے پاس تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہے بھائی صاحب. مطلب ایک بہت بڑی ماترا میں ایک ٹیم کو وہاں ایک بریگیڈ کو دوسری جگہ پہ لے جانا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے. پیسے مطلب کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اتنا پیٹرول ڈیزل بھی نہیں ہے، تو بھی لڑائی کیسے لڑو گے؟ اور یہ بات ایک دم صحیح ہے کہ پاکستان کے پاس ریزرو میں ایسا کچھ ہے نہیں خاص کہ وہ انڈیا کے سامنے ٹک پائے. دوستو دیکھتے سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان الزام لگا رہا ہے انڈیا پہ کہ انہوں نے آغاز کیا، ہمارے 3 جوانوں کو مار دیا. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو مسلسل کر رہے ہیں، اور 35-36 ہزار لوگ ہم نے وہاں سے موبلائز کیے ہیں تاکہ وہ اس حملوں سے بچ سکیں. بڑی شدید گولہ باری جاری ہے. میڈیا میں اتنا دکھ نہیں رہا، ایٹ لیسٹ پاکستانی میڈیا میں اتنا دکھ نہیں رہا. انڈیا میڈیا میں کافی شور مچ رہا ہے. سر یہ اچانک ایک مطلب تیزی آئی ہے اس کے اندر، یہ آپ کو معاملات کو جڑے ہوئے لگتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچانک تیزی نہیں آئی. اب سے مطلب میرے خیال میں چند مہینے پہلے میں نے یہیں پر ہی گورا صاحب کے ساتھ بات کی تھی، جو آپ کے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں. تو اس میں نے جب یہ جو ہمارے ساتھ ٹک ٹکی کھیلنی شروع کری ہے بھارت نے، تو ہم نے جب اس کے اوپر بات کی تھی پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، بہت سارے پاکستانی ناراض ہو گئے تھے. اور جس میں نے کہا تھا کہ ابھی تو انڈیا جب اکثر ٹک ٹکی کھیلنا شروع کرے گا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیے وہ آ گئے ہیں کرنے پہ، اور آپ وائلیشن آپ کر رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. روز خبر نہ ہی بھی آتی تو آ جاتی نا، آج 2 بندے مر گئے، 3 بندے مر گئے، آج ہمارے سویلین مار دیے. ہو سکتا ہے بندے ہی آپ کے فوجی مرتے ہیں، ہم سویلین کو مروا دیں کہ سویلین مر گیا، جانے کیا ہوا. تو انفارچونیٹلی آپ کے بارڈرز پہ صورتحال بہت خراب ہے. اور انڈیا بھی آپ کے ساتھ ڈگڈگی بجا کے ٹکٹکی لگا کے کھیل رہا ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ آپ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. آپ بلوچستان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوں، یعنی ایک ڈرون ڈالا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، پھر انہوں نے وہاں سے تھوڑی دیکھو کہ کیا کرتے ہیں. مجھے یہ ڈر لگتا ہے، جیسے ابھی چند منٹ پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی اٹیک کر دیں وہ، اور پھر آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. 2 نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہیں اگر اس طرح سے لڑیں گی، لیکن میرے خیال میں ابھی لمیٹڈ وار ہی ہوگی. لمیٹڈ وار ہی ہوگی، لمیٹڈ تو نہیں ہوگی. لیکن اس میں انڈیا نے جو ابھی ان 3-4 فرنٹس پہ نہیں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ نے حملہ کر دیا، چاہے امریکہ کے کہنے پہ، چاہے اسرائیل کے کہنے پہ، چاہے کسی کے کہنے پہ بھی کر دیا آپ کے ساتھ، تو آپ کے سب سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایک بریگیڈ ہلانے کے لیے ایک جگہ سے جہاں ہزاروں لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو تو ستیاناش کر دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس چیز کو ٹیسٹ تو نہیں کر رہے کہ چونکہ اس پر امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ ایک خاصا، دیکھیں امریکہ کا رویہ جو بھی ہے نا، انڈیا اس سے واقف ہے، سب واقف ہے. اور انڈیا کے ساتھ تو امریکہ کی گٹھ جوڑ نہیں ہو رہی ہے.
انڈیا تو ان کا حلیف ہے، جی ہاں، ان کے ساتھ زبردست تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، وہ تو ابھی مل رہے ہیں ان کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں اسرائیل سے بھی مل رہا ہے انڈیا، امریکہ سے بھی مل رہا ہے، اور ان کی وہاں پذیرائی بھی ہو رہی ہے، افغانستان میں پیسے لگا رہا ہے، کونسلیٹس بنا رہا ہے. تو پاکستان جو ہے، مطلب میں نہیں کہتا کہ ان کو اس سے ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ جس کو پریگمیٹک کہتے ہیں نا، کوئی ایسی رویہ، ایسی سوچ کرنی چاہیے کہ جس سے ان تمام بلاؤں کو بھی دور رکھیں اور اپنے عوام کا بھی فائدہ ہو. اب وہ آپ کی بہت پہلے احمد فاروقی نے لکھا تھا کہ آپ کو اپنی جو اسٹریٹجک ڈیفنس پالیسیز ہیں ان کو بدلنا پڑے گا، اور اتنا سارا خرچہ ورچہ کرنے کے بجائے آپ دو دوستیاں کریے. مطلب میں کیسے مان لوں کہ اگر آپ دوستی کرنی چاہیں گے تو آپ کو چپیڑ لگا دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا یار. دوستی کرنے جائیں گے، ان کا الزام ہے کہ جب بھی ہم دوستی کرنے لگتے ہیں ہمیں چپیڑ لگا دیتے ہیں. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو نہیں کریں گے نا. آپ دوستی تو آپ کرنے جاتے نہیں ہیں، وہ دوستی کرنے آتے ہیں، آپ ان کی چھٹی کر دیتے ہیں. مجھے سب بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان انڈیا کا، یہ ساری اسکلیشن صرف کشمیر کے اراؤنڈ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے جو اپنا کھیل کرا ہوا ہے تو وہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کھیل ہی چل رہا ہے، جس میں ہماری بات جو ہے نا وہ کہیں بہت ہی دور ہے، اب اپنے اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو کشمیری لوگ ہیں ان کو تو نہ انڈیا سن رہا ہے نہ پاکستان سن رہا ہے، یہ پورے بڑے بارڈر پہ. تو مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے اب انکرجنز ہو سکتے ہیں. کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے جی، لیکن یہ آپ ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کے سر کے اوپر اب ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈرا رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخون لینے چاہیے اور امن پرستی کی پالیسی کرنی چاہیے، کہ وہی پاکستان کے عوام کی بہتری میں ہے. اس وقت جو سرکار ہے سر، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے، یہ خام خیالی ہے کہ اس وقت ایک سرکار ہے. سرکار تو کبھی ہی نہیں رہی نا. جب ایک دفعہ یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، لوگوں کو نہ پسند آئے کہ پاکستان ایک ولایت عسکری ہے. اچھا جی ہاں، جیسے ولایت فقیہ ہوتی ہے نا، کہ آپ کے سر کے اوپر فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ عسکریت بیٹھی، آپ کے سر عسکری بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ آپ نہ اپنی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی اکنامک پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی انٹرنل پالیسی بنا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک غیر آئینی قوت کے زیر نگر ہو کے، ان کے زیر نگی ہو کے پالیسی بناتے رہیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا، تو جس کی بھی حکومت آئے گی انفارچونیٹلی آپ کی عسکری جو قوتیں ہیں وہی اس کی ڈگڈگی بجاتی رہیں گی. جی ٹھیک ہو گیا سب. یہ اب اسی تناظر میں آگے لے کے چلتا ہوں. امریکہ نے ابھی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ڈکلیئر کی، وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے فوکس شفٹ کیا. اس سارے تناظر میں انڈیا پاکستان کا یہ جھگڑا کہاں فٹ ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، امریکہ کی اسٹریٹجی جو چینج اس کو سمجھیں کہ اس کو، چونکہ آپ بزنس کے آدمی ہیں تو اس کو ایک اکنامک اسٹریٹجی سے بھی اس کی جوڑیں. کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ سے جو اسٹریٹجی رہی ہے کاروبار سے جڑی ہوئی، وہ ہمیشہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی رہی ہے. پاکستان وہ ہمیشہ سے کیپٹلزم کو پروٹیکٹ کرنے کی رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس وقت جو ٹرمپ صاحب ہے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آ گئے، فیل ہو گئے. انہوں نے پورا نظام تلپٹ کر دیا. انہوں نے بالکل، مطلب کہیں پہ انہوں نے جو کوئی بھی تھوڑی بہت بھی ویلفیئر اسٹیٹ کے معاملات تھے وہ ختم کیے. یہ جو ابھی انہوں نے پچھلے دنوں ٹیکس کی پالیسی بنائی ہے جس میں زبردست ٹیکس بریک دے دیے، اور اس کے اوپر جو ہے اب بڑی کمپنیاں خوش ہو رہی ہیں، وہ واپس لائیں گی انویسٹمنٹ کو. تو یہ بھی تو چین اور روس کے خلاف ایک کھیل ہی ہے نا. اچھا، روس کے خلاف تو کوئی اکنامک پاور نہیں ہے جو امریکہ سے، چائنا کی تھی، چائنا کا. لیکن اگر یہ لے کے آ رہے تو ہمیں ہمیشہ امریکہ کی ڈیفنس پالیسی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی امریکہ کی پالیسی ہے وہ صرف اور صرف سرمایہ داریت کی، یعنی جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اس کے پروٹیکشن کی پالیسی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں سر، پاکستان جو ہے امریکہ کی مارکیٹ تو نہیں ہے جی، نہ ہم اس سے عسکری سامان کو بہت لیتے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی بہت کمی ہم ان سے لیتے ہیں. ہم تو وہ اسٹیٹ ہے جو کاسٹ بکٹ ہوتی ہے نا کسی بھی بزنس کے اندر کی، یہ کاسٹ بکٹ ہے، یہاں پہ خرچہ جانا ہے بس، وہ تھا، وہ انہوں نے روک دیا. جی، انڈیا آن دا ادر سائڈ از اے مارکیٹ فار دیم. جی، ایک کولیبریشن بھی ہے، بلکہ امریکہ انڈیا کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا امریکہ ٹارگیٹ کر رہا ہے. تو اس سینیریو میں ایسا ہی دکھتا ہے کہ انڈیا کا پلہ جو ہے وہ نہ صرف عسکری لحاظ سے تو خیر ہے ہی بڑی قوت، وہ اکنامکلی بھی بہت. دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم اس بات پر پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، آپ نے کہا کہ پاکستان مارکیٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان بنیادی طور پہ
ایک مرسینری اسٹیٹ ہے. اچھا بڑے سخت لفظ یوز کر دیا. سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے, مرسنری اسٹیٹ ہے. آپ نے 70 سال کے ساتھ یو ایس اے کے ساتھ معاہدے کرے, سیٹو سینٹو فلانا ڈھماکا, آپ مختلف جگہوں پر ان کے کوریا کی جنگ لڑنے چلے گئے, کوریا میں پھر کہیں پیچھے سے, یعنی کوریا کی جنگ میں آپ زبردستی چلے گئے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اچھا تو ہم سے گندم لے لو کہ کورین ملک کو ہم گندم نے. لیاقت علی خان صاحب سے بات ہوئی, مطلب ہم جو بات کو بات سمجھنی چاہیے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تاریخ آپ کی اس طرح کی ہو اور آپ نے آپ کو ہمیشہ ایک سپورٹنگ فوج بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے بندے لے لو یار, ہم آپ کے ساری جو ٹھیک ہے, تو اگر وہ آپ کو امداد بھی کرتے رہے نا, تو وہ جیو اسٹریٹجک ایریا کے اندر چونکہ آپ کی پوزیشن جغرافیکلی خوش قسمتی سے ایسی ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہیں. اس وقت بھی اب امریکہ کو بھی یہ کھیل پتا ہے. اب اگر وہ امریکہ سے دوستی کر لیتا ہے, جو بھارت سے جو اس نے کی ہے دوستی, تو وہ تو سالڈ جوائنٹ 1 بلین کی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, بھارت بھی G20 کی کنٹری ہے, بالکل. آئی ڈونٹ تھنک اٹس G7, لیکن G20 میں تو ہے. وہ آپ تو کہیں بھی نہیں ہو. اچھا, اس سے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں, حقیقت بیان کر رہے ہیں. بھارت بھی ایک غریب ملک ہے, لیکن اس نے غریب ہے بلحاظ افرادی قوت کے, 1 بلین لوگ رہتے ہیں ظاہر غربت کے, اور غربت کی غربت کے اندر ہیں. آپ جائیں تو نیچے بہت ہیں, 700 ملین 600 ملین لوگ ہیں. لیکن اوپر سے جو آج کل کا تماشے چل رہا ہوا ہے کہ 1% کنٹرول دا 90% آف دا ورلڈ. تو انڈیا بھی اپنے 1% میں 90% کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ سچویشن ایسی ہے پاکستان کی کہ پاکستان جتنا اپنا بجٹ ہے اس میں سے لگ بھگ 50 سے 60% بجٹ اپنا ڈیفینس پہ لگا دیتا ہے. اب اتنا بڑا اگر آپ پرسنٹیج وہاں پہ لگا دیں گے تو بھوک مری تو پھیلنی ایک دم لازمی ہے, ایک دم طے ہے. اور سچویشن ایسی بھی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ڈر سے اتنی بڑی آرمی بنا لی ہے کہ اس کو پالنا بھی مشکل ہوگا. اور ایسی سچویشن میں ان کو کھانے کے ساتھ ساتھ جو ریٹائر ہوں گے ان کو پینشن دینی پڑے گی, سیلری میں بھی بہت بڑا ایک چنک جائے گا. تو اس کے بعد آپ کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے اتنی بڑی ماترا میں پیسے رہتے نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا اتنا بڑا بجٹ ہے نہیں. اس کی آرمی بڑی ہے, مطلب کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کمپیئر ٹو انڈیا نہیں, اتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اس کا ایک فوکس رہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس آرمی ہے, لیکن اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں. دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم.